تو گرامی قدر حضرات، بالخصوص بیٹی، اس کی تربیت کرنے کا فائدہ، اس کی پرورش کرنے کا اجر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد، اس کے اندر آپ نے زندگی گزارنے کے جو اسلوب ہیں، طریقے ہیں، سرکار نے کیسے زندگی گزاری ہے، تو امام بخاری وہ احادیث لے کر آئے ہیں الادب المفرد کے اندر، تو میں نے اس کتاب سے چند احادیث نقل کی ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں بیٹی کے حوالے سے، کہ جو بندہ بیٹی کی پرورش کرتا ہے، 1 ہو 2 ہوں 3 ہوں، تو اس پر اللہ پاک بندے کو اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سرکار سے سنا یہ فرماتے ہوئے کہ من کان لہ 3 بنات، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں، وصبر علیہن، وہ بندہ بیٹیاں پیدا ہوں تو گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، ان کی طرف سے جو بھی انہیں مشقت اٹھانی پڑے، تکلیف آئے، اس پر صبر بھی کرے، ان کی صحیح پرورش کرے، وَكَسَاهُنَّ مِن جِدَتِهِ، فرمایا ان کو نیا لباس پہنائے، اچھے کپڑے پہنائے، تو فرمایا اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ جس بندے کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس نے ان کی پرورش کی، ان کو اچھا کھانا کھلایا، اچھا لباس دیا، تو سرکار فرماتے کن لہو حجابا من النار، تو یہ بیٹیاں اس بندے کے لیے دوزخ کے آگے قیامت کے دن حجاب بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، یعنی کہ یہ بندہ اللہ پاک اس کو دوزخ سے ایسے بچا لے گا جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی کہ دوزخ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، اور نہ ہی دوزخ کو اس کو دکھایا جائے گا، دوزخ اور اس کے درمیان یہ بیٹیاں حجاب اور پردہ بن جائیں گی۔ دوسری حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں اس کے سرکار نے فرمایا ما من مسلم تدرکہ ابنتان فیحسن صحبتہما الا ادخلتہ الجنہ، فرمایا اللہ پاک نے جس کو 2 بچیاں عطا فرمائیں، جس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی صحبت دی، ان پر خرچ کیا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بچیاں اپنے والدین کو، بالخصوص والد جس نے ان کی پرورش کی ہے، ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا من کان لہ 3 بنات، کہ جس کے پاس 3 بچیاں ہوں، اللہ نے اسے 3 بچیوں سے نوازا ہے، یؤویہن، اب اس نے ان کی پرورش کی، محبت والا معاملہ کیا، ویکفیہن، ان کی ضروریات کو پورا کیا، ویرحمہن، ان پر مہربانی کا ہاتھ رکھا، شفقت کا ہاتھ رکھا، فقد وجبت لہ الجنہ، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لا یکون لأحد 3 بنات او 3 اخوات، فرمایا جس بندے کی 3 بچیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، بہن کی بھی بڑی شان ہے، فرمایا 3 بچیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، تو اللہ پاک اجر کیا دے گا کہ ان کی پرورش کرنے کی وجہ سے اس بندے کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں سرکار کے حضرت سراقہ بن جعشم، سرکار نے ان سے فرمایا الا ادلکم علی اعظم الصدقہ، فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا جو صدقہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اعظم صدقہ کون سا ہے؟ صدقے تو بے شمار ہیں، فرمایا سب سے بڑا جو صدقہ ہے میں اس کے بارے میں نہ تمہیں بتاؤں؟ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں بتائیں، کیوں نہیں، مجھے بتائیں سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک
فرمایا تمہاری ایسی بیٹی جس کی تم نے شادی کی وہ اپنے سسرال چلی گئی، اس کا وہاں پر نبھا نہیں ہوا، اس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، یا تم نے بچی کی شادی کی اپنے سسرال چلی گئی، خامد اس کا فوت ہو گیا، یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، سرکار نے فرمایا وہ بیٹی تمہارے گھر واپس لوٹا دی گئی۔ تم نے شادی کی اس کی، وہ اپنے گھر گئی، لیکن وہاں پر اس کی زندگی نہ گزر سکی، نہ نبھا ہوا، اس کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، وہ واپس تمہارے گھر میں آ گئی۔ فرمایا اب اس کا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تو جس نے اس بچی کی پرورش کی، سرکار فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اس لیے ایسے کاموں سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، بندے کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے گھر میں یہ رحمت بھیجی ہے، یہ برکتوں کا خزانہ بھیج دیا ہے، تو یہ رزق رزق جو ہے نا، رزق حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، آپ کے پاس ایک بندہ ہے، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، فتمنا موتہن، فرماتی ہیں کہ وہ تمنا کرتا تھا کہ یہ مر جائیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی فغضب ابن عمر، آپ غصے میں آ گئے، فرمایا فقال انت ترزقهن، فرمایا تو ان کو رزق دیتا ہے، رزق تو اللہ دینے والا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ رزق بھی عطا فرماتا ہے، اس نے تو وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اللہ اس کو بھی باہم رزق پہنچا رہا ہے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کیوں اللہ کی اس کمزور مخلوق کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو؟ پیدا ہو تب پریشان، اور جب بڑی ہو تو پھر بھی پریشانیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ تم اللہ پر توکل کر کے، اس پر بھروسہ کر کے، اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے کہ اس کی پرورش کروں گا، اللہ پاک مجھے بھی عطا فرمائے گا اور اس کے لیے بھی بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ جب شروع دن سے ہی بندے کی نیت خراب ہو تو پھر کیا معاملات ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو بچیوں کو وراثت سے ہی محروم کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا حق کھا جانا، بالخصوص جو بھائی ہیں وہ اس بات پر غور کریں، والدین تو چلے گئے ہیں، وراثت تو فوت ہونے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے نا، تو بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے حصے نہ نکالتے پھرے، اللہ پاک نے ساتھ بہنوں کا حصہ بھی رکھا ہے، تمہیں 2 حصے دیے ہیں تو ایک حصہ اس کا بھی ہے، اس کا حصہ باقی رکھنا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جی بہن نے کہا جی ٹھیک ہے میں نہیں لوں گی، یار اس نے تو کہہ دیا مروت میں آ کر، لیکن تم تو اس پر یہ ظلم نہ کرو۔ ویسے کہتے ہو کہ ہم بچیوں کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے کھانا نہیں کھاتے، پانی کا گلاس نہیں پیتے، یہ تو سوچ، مہمان بن کر جا رہے ہو، میزبانی کرنا اگلے کا کام ہے، میزبانی کرواؤ، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ یہ ہندوانہ اور غیر مسلموں کی سوچ ہے کہ بندہ بیٹی کے گھر جائے پانی کا گلاس بھی نہ پی، یہ کیا سوچ ہوئی؟ ادھر پانی کا گلاس نہیں پیتا، ادھر ہزاروں کی بلکہ کروڑوں کی جائیداد ہضم کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہضم ہو گئی ہے، پانی کا گلاس نہیں ہضم ہوگا۔ اس لیے بچیوں پر یہ اسلام نے ان کو عزت دی ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ اس عزت کو تسلیم نہ کریں اور کہیں جی میرا جسم میری مرضی، یہ بے شرمی والی بات ہے۔ جسم اللہ کا ہے تو مرضی بھی اللہ کی ہونی ہے۔ وہ معزز خواتین، تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو جناب ایسی ایسی خواتین ملیں گی، آپ ان کی زندگیاں پڑھ کر حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ سرکار کی ایک صحابی ہیں حضرت ام خلات، ان کا بیٹا کسی جنگ میں شہید ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئیں، چادر بالکل اپنے جسم کے اوپر لپیٹی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تو اس انداز سے اہتمام کے ساتھ آئی ہے کہ تیرے جسم کا کوئی عضو نظر نہیں آ رہا، اتنا انتظام کیا ہے تو نے پردے کا۔ اب مقصد یہ تھا کہ جن کا بیٹا فوت ہوتا ہے ان کا تو پردہ اتر جاتا ہے، وہ تو نوحہ کرتی ہیں، روتی ہیں، چلاتی ہیں، اے عورت، اے ام خلات، تیرا بھی بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کے باوجود تو نے اتنا پردے کا اہتمام کیا ہے اور تیری آواز تک نہیں نکلی۔ تو حضرت ام خلاد نے جو جملہ کا صرف ایک جملہ ہی ہے،
آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے شرم و حیا نہیں کھو دی۔ یہ ہیں ہماری جو معزز خواتین اسلام کی، جو صحیح معنوں میں اسلام کی بیٹیاں ہیں۔ اسلام نے اس کو عزت دی ہے، تو پھر انہوں نے بتایا ہے کہ واقعی اسلام نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کے مطابق کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر مردوں میں اولیاء ہیں تو عورتوں میں بھی ولی ہیں، ولیہ ہیں۔ وہاں کاملین موجود ہیں تو یہاں بھی کاملات ہیں۔ نیک لوگ اگر مردوں میں ہیں، کہتے ہیں بایزید بستامی ہے، جنید بغدادی ہے، غوث اعظم سرکار ہیں، یہ بڑے بڑے اولیاء، داتا علی حجویری ہیں، معین الدین چشتی اجمیری ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، یہ بڑے بڑے اولیاء، حضرت مجدد الفسانی، پیر مہر علی شاہ، پیر سیال، یہ بڑے بڑے اولیاء ہیں۔ اگر مردوں میں ہیں تو عورتوں کے اندر بھی بڑی بڑی کمال والی خواتین گزری ہیں۔ میں صرف ایک عرض کرتا ہوں بات، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء، ان کی والدہ کے حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے اخبار الاخیار کے اندر۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ بر صغیر کا متفق علیہ بندہ ہے، اپنے پرائے سب ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے اخبار الاخیار کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ دعائیں کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ اپنی امی جی کے پاس گئے، وہ وقت کی کاملہ تھیں، وہ عابدہ اور زاہدہ تھیں، اللہ کی نیک بندی تھیں۔ انہوں نے ان کے دامن سے، کپڑے سے ایک دھاگا لیا، دھاگا لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، مولا یہ اس عورت کے دامن کا دھاگا ہے جس عورت پر کبھی کسی غیر محرم بندے کی نظر نہیں پڑی، مولا اس کا واسطہ دیتا ہوں بارش عطا فرما۔ کہتے ہیں ابھی دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر نہیں پھیرے تھے کہ بارش برسنے لگی۔ ایسی خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے ساتھ وفا کی۔ اسلام نے سب کچھ دیا ہے، عورت کو عزت اور احترام صرف اسلام نے دیا ہے۔ باقی جن کی سوچ پر آج کی یہ مسلمان عورت چلنا چاہتی ہے، اس نے عورت کو کیا عزت دی ہے؟ اس نے تو اس کو مزید ننگا کیا ہے۔ اسلام نے اس کے سر پر کپڑا رکھا ہے، لیکن شرط یہ کہ بندہ کوئی ادھر چلے تو صحیح نا، اسلام کے راستے پر آؤ، اسلام کی تعلیمات کو سمجھو، ان کو اپناؤ، تو خدا کی قسم بندہ بھی عزت میں رہے گا، عورت بھی عزت میں رہے گی۔